یہ جی تھینک یو میم، جو شارٹ سٹوری ہم نے شروع کی تھی اس کا پارٹ 2 ہے، اور ہم وہاں سے ہی سٹارٹ کریں گے جہاں سے ہم نے پہلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ ان another corner آف دا روم، کمرے کے ایک اور کونے میں، بیہائنڈ اے اسکرین، ایک پردے کے پیچھے، واز اے گیس پلیٹ اینڈ این آئس باکس، پردے کے پیچھے ایک گیس پلیٹ یا چولہا اور آئس باکس، یا آپ اس کو فریج کہہ سکتے ہیں، کہ ایک کمرے کے ایک اور کونے کے اندر پردے کے پیچھے ایک چولہا اور فریج پڑا ہوا تھا۔ مسز جونز گاٹ اپ اینڈ وینٹ بیہائنڈ دا اسکرین، مسز جونز وہاں سے کھڑی ہوئی اور پردے کے پیچھے چلی گئی۔ دا وومن ڈڈ ناٹ واچ دا بوائے ٹو سی اف ہی واز گوئنگ ٹو رن ناؤ، اس خاتون نے یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اب وہ بھاگنے لگا ہے، لڑکے پر نگاہ نہ رکھی۔ nor did she watch her purse، نہ ہی اس نے اپنا پرس دیکھا، which she left behind her on the day bed، جسے وہ پیچھے صوفے پر چھوڑ گئی تھی۔ اب اس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کمرے کے ایک اور کونے کے اندر پردہ لگا ہوا اور اس کے پیچھے جو کچن کا سامان پڑا ہوا ہے جس میں چولہا ہے اور فریج ہے، مسز جونز اٹھتی ہیں، وہاں چلی جاتی ہیں۔ اب ایسا کرنے سے دو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ وہ اس لڑکے کو فری ول دیتی کہ جب پردے کے پیچھے چلی گئی تو اب مسز جونز کی اس لڑکے پر نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو آن ہز اون چھوڑ دیا۔ اور ایک اور جو سیکنڈ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ ادھر سے خود گئی ہیں بلکہ جو اپنا پرس تھا وہ بھی جس صوفے کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی وہاں ہی چھوڑ کر آ گئی ہیں۔ بٹ دا بوائے ٹوک کیئر ٹو سٹ آن دا فار سائڈ آف دا روم، لیکن وہ جو لڑکا تھا اس نے اس بات کا خیال رکھا کہ وہ اس کمرے کے سب سے پرے والے حصے کے اندر بیٹھے، where he thought she could easily see him out of the corner of her eye if she wanted to، جس پر لڑکے نے خیال کیا کہ وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اپنی آنکھ کے کونے سے دیکھ سکے اگر وہ دیکھنا چاہے۔ اب اس کے اندر وہ بات یہ ہے کہ وہ اس کو جب وہ مسز جونز پردے کے پیچھے گئی تو وہ اس لڑکے کو تنے تنہا وہاں چھوڑ گئی اور اس کے اوپر چھوڑ دیا کہ آیا وہ بھاگنا چاہتا ہے کہ نہیں بھاگنا چاہتا، آیا وہ پرس بھی ادھر چھوڑ کے آیا وہ پرس میرا اٹھا کے، اب جب میں نے اس کو فری ہینڈ دیا ہے تو اب وہ میرا پرس اٹھا کے بھاگے گا کہ نہیں۔ لیکن لڑکے نے ان ریٹرن وہ فیور ری پے کس طرح کی کہ اس نے کوشش کی کہ وہ کمرے کے جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے بالکل کونے پہ چلا جائے، جہاں سے پردے کے پیچھے سے اگر وہ عورت اسے دیکھنا چاہتی ہے اپنی آنکھ کے کونے سے، جب بھی دیکھنا چاہتی ہے وہ اسے دیکھ سکے۔ اب ایسا اس نے کیوں کیا؟ He did not trust the woman not to trust him، اس نے عورت کو اجازت نہ دی کہ وہ اس پر بھروسہ نہ کرے۔ He did not trust the woman not to trust him، اس نے عورت کو اجازت نہ دی کہ وہ اس پر بھروسہ نہ کرے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی روم نہیں چھوڑا کہ عورت یہ سوچے کہ میں پردے کے پیچھے چلی گئی ہوں تو شاید ادھر سے بھاگ جائے، میں پرس بھی ادھر چھوڑ دوں شاید اس کو لے کر بھاگ جائے۔ تو لڑکے نے یہ میک شور کیا کہ وہ اس کا جو بھروسہ ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچائے اور اس عورت کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ یہ لڑکا ادھر سے بھاگ جائے گا۔ اینڈ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی مسٹرسٹڈ ناؤ، اور وہ اب اعتبار گنوانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس عورت نے اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئی، تو اب وہ لڑکا یہ نہیں چاہتا تھا کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ اس کے ساتھ ایسا کرے، تو وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پہ ٹرسٹ کرے کہ خواہ وہ مجھے اکیلا ادھر چھوڑ گئی ہے تو میں ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا جس سے جو اس کا اعتبار ہے اس کو میں گنوا دوں۔ ڈو یو نیڈ سم باڈی ٹو گو ٹو دا اسٹور آسکڈ دا بوائے، اب وہ لڑکا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو اسٹور بھیجنے کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟
मे बी टू गेट सम मिल्क और समथिंग, हो सकता है कुछ दूध या कोई और चीज़ दरकार हो। डोंट बिलीव आई डू सेड द वुमन, तो औरत उसको जवाब देती है, मेरा ख्याल नहीं कि मुझे ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत है। अनलेस यू जस्ट वांट स्वीट मिल्क फॉर योरसेल्फ, अगर तुम खुद मीठा दूध नहीं पीना चाहते तो, कि अगर तो तुम्हें खुद मीठा दूध चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, तो अगर तो वो पीना चाहते हो तो फिर तो ज़रूरत है, अदरवाइज़ अगर वो तुम नहीं पीना चाहते तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज गोइंग टू मेक कोका आउट ऑफ दिस कैंड मिल्क आई गॉट हेयर। इधर कोका का मतलब ये चॉकलेट से है, कोका पाउडर जो होता है, तो कहती है कि मैं इधर चॉकलेट शेक बनाने वाली थी इस कैन मिल्क से जो कि मेरे पास मौजूद है। दैट विल बी फाइन सेड द बॉय, लड़के ने कहा ये खूब रहेगा, यही अच्छा है। शी हीटेड सम लीमा बीन्स एंड बीफ शी हैड इन द आइस बॉक्स, उसने कुछ लीमा के जो लोबिया थे, लोबिया की एक फॉर्म है, और वो जो कह लें कि बीफ या बड़ा गोश्त जो है वो उसने फ्रिज में से निकाला और उसको गर्म किया। मेड द कोका, तो वो चॉकलेट शेक बनाया। एंड सेट द टेबल, और दस्तरखान पे या मेज़ पर लगा दिया। द वुमन डिड नॉट आस्क द बॉय एनीथिंग अबाउट वेयर ही लिव्ड और हिज फोक्स और एनीथिंग एल्स दैट वुड एम्बैरस हिम। अब उस औरत ने या उस खातून ने लड़के से कुछ ना पूछा कि वो कहाँ रहता है या इसके रिश्तेदार कौन हैं, या कोई ऐसी बात ना पूछी जिससे इसे शर्मिंदगी हो। ये भी इसकी गुडविल की, इसके हुस्न सलूक की एक आला मिसाल है कि उस खातून ने उस लड़के का इतना ख्याल रखा कि उसने उससे कोई ऐसी बात भी नहीं पूछी जिसकी वजह से उसको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इंस्टेड as they ate, she told him about her job in a hotel beauty shop that stayed open late. इसकी बजाय जब उन्होंने खाना खाया, इसने इसे होटल की एक ब्यूटी शॉप या आराइश हुस्न की दुकान जो कि देर तक खुली रहती थी, इसमें अपने काम के बारे में बताया। बजाय उससे पूछने के कि जी तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारे घर में कौन है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसको शर्मिंदा करती, वो उसने उससे नहीं पूछा, बल्कि उसे अपने बारे में बताया कि वो किस तरह एक होटल की ब्यूटी शॉप में काम करती है जो कि रात देर गए तक खुली रहती है, और उसकी जॉब की नोयत क्या है। व्हाट वाज द वर्क लाइक, कि उधर काम करना कैसा है। एंड हाउ ऑल काइंड्स ऑफ वुमेन केम इन एंड आउट, और किस तरह तमाम जो है जिस तरह हर किस्म की औरतें आती और जाती थीं। ब्लॉन्ड्स सुनहरी बालों वाली, रेड हेड्स सुर्ख बालों वाली, और एंड स्पेनिश और हिस्पानवी नस्ल की औरतें। देन शी कट हिम अ हाफ ऑफ हर 10 सेंट केक, फिर इन्हीं बातों के अंदर वो उसे अपने जो 10 सेंट वाला जो केक वो लाई हुई थी उसका आधा काट कर दिया। ईट सम मोर सन शी सेड, और उससे कहा कि मेरे बेटे कुछ और खाओ। अब अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके अंदर उस औरत के जो गुड बिहेवियर था उसके असरात हमें नज़र आना शुरू हो गए कि उसने उस लड़के को फ्री हैंड दिया कि भाई अगर तुम भागना चाहते हो तुम भाग जाओ, और अगर तुम मेरा पर्स लेकर जाना चाहते हो तो ले जाओ। लेकिन उसके गुड बिहेवियर का इतना गहरा असर हुआ कि लड़का भागने की बजाय उसके उस कोने पे चला गया जहाँ वो अपने कॉर्नर ऑफ आई में उसको देख सकती थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इतने अच्छे बर्ताव के बाद वो किसी तरीके से उसके एतबार को ठेस पहुँचाए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जी उसको खाना देती है, ठीक है, और उससे कोई ऐसी बात नहीं पूछती जिसकी वजह से उसको शर्मिंदगी हो, और उसे अपने बारे में बताती है। When they were finished eating, she got up and said, जब उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया तो वो उठी और उसने कहा, Now here, take this $10 and buy yourself some blue suede shoes. जब उन्होंने खाना खा लिया वो उठी और उसने कहा, ये लो $10 और अपने लिए कोई नीले रंग के चमड़े के जूते ख़रीद लो। And next time, और अगली दफ़ा, do not make the mistake of latching on to my pocket book nor anybody else. और अगली दफ़ा या आइंदा
کبھی مجھ سے یا کسی اور سے پرس چھیننے کی غلطی نہ کرنا، بیکاز شوز گاٹ بائی ڈیولش ویز ول برن یور فیٹ، کیونکہ برے یا شیطانی طریقوں سے خریدے گئے جوتے تمہارے پاؤں جلا ڈالیں گے۔ آئی گاٹ ٹو گیٹ مائی ریسٹ ناؤ، اب مجھے آرام کرنا ہے، بٹ فرام ہیئر آن ان، لیکن یہاں سے سن میرے بیٹے، آئی ہوپ یو ول بیہیو یور سیلف، میں امید کرتی ہوں کہ تم اچھے طرز عمل کا مظاہرہ کرو گے۔ اب اس پیراگراف کے اندر کہہ لیں کہ پوری سٹوری کا کرکس ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد اس نے اس کی لڑکے کی ضرورت کو ملحوظ خاطر رکھا، اس کو اپنی جیب سے کھانا کھلایا، اس سے اچھا برتاؤ کیا، اپنی جیب سے اس کو $10 دیے کہ جس کی وجہ سے وہ پرس چھیننے کی کوشش کر رہا تھا، اور اینڈ پہ اس کو نصیحت بھی کر رہی ہے کہ آئندہ یہ لو $10 لے لو، اور آئندہ کبھی کسی کا جو پرس ہے اس کو چھیننے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ برے طریقوں سے جو لیے گئے پیسے یا جوتے یا کوئی بھی چیز ہے وہ تمہیں راس نہیں آئیں گے، وہ تقویت یا سکون پہنچانے کی بجائے تمہیں بیزار کریں گے یا پریشان کریں گے۔ اور اس طریقے سے وہ پریکٹیکلی یہ پروو کرتی ہے کہ خالی باتوں سے نہیں بلکہ پریکٹیکل کرنے سے انسان سیکھتا ہے۔ شی لیڈ ہم ڈاؤن دا ہال ٹو دا فرنٹ ڈور اینڈ اوپنڈ اٹ، اب وہ اسے نچلے ہال میں اور پھر سامنے کے دروازے تک لے گئی اور اسے کھول دیا۔ گڈ نائٹ، شب بخیر، بیہیو یور سیلف بوائے، اب تمیزداری کا مظاہرہ کرنا، شی سیڈ، اس نے کہا، لوکنگ آؤٹ انٹو دا اسٹریٹ ایز ہی وینٹ ڈاؤن دا اسٹیپ، اس نے باہر گلی میں دیکھتے ہوئے کہا جب وہ سیڑھیاں اترتا چلا گیا، کہ اب وہ اس کو فرنٹ ڈور پہ لے آئی ہے، اور جو فیئر ویل جو بات ہے، فیئر ویل ٹاکنگ ہے یا فیئر ویل ریمارکس ہیں، وہ اس کو دے رہی ہے کہ شب بخیر، اب تم جا رہے ہو، بیہیو یور سیلف، تمیزداری کا مظاہرہ کرنا، اور یہ ساری باتیں جب وہ نیچے سٹیپس اتر رہا تھا اس دوران ہوئی۔ دا بوائے وانٹیڈ ٹو سے سم تھنگ ادر دین تھینک یو میم ٹو مسز لیلا واشنگٹن جونز، لڑکا مسز لیلا واشنگٹن جونز کو آپ کا شکریہ محترمہ کے برعکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا، بٹ آلدو ہز لپس مووڈ، لیکن اگرچہ اس کے ہونٹ ہلے، he could not say that as he turned at the foot of the barren stoop and looked up at the large woman in the door، لیکن مگر وہ یہ بھی نہ کہہ سکا جب وہ خالی چھوٹے برآمدے کی سیڑھیوں کے پاس مڑا اور دروازے میں کھڑی اس بڑی خاتون کو دیکھا۔ then she shut the door، پھر اس خاتون نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کے اندر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو لڑکا تھا وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ہونٹ بھی ہلے، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پایا، اور عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کہ وہ اب اس عورت نے حسن سلوک کی ایسی مثال قائم کی کہ وہ صرف اس کو تھینک یو میم نہیں کہنا چاہتا تھا، مے بی شی وانٹیڈ ٹو ہگ ہر ایز اے مدر، شی وانٹیڈ ٹو میک اے اسپیچ، یا وہ کوئی لمبی تمہید باندھتا کہ کس طریقے سے اس نے اس کو نصیحت کی ہے، پیسے دیے، اس کو کھانا کھلایا، کیونکہ خالی تھینک یو میم سے کام نہیں چل رہا تھا، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ اس قدر اس سے امپریس تھا کہ وہ بولنا بھی چاہتا تھا لیکن وہ بول نہ پایا۔ تو یہ جی ہمارا لیسن تھا، اور جس طرح میں نے لیسن کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس لیسن کے اندر ہمیں دو چیزوں کا پتہ لگتا ہے، ایک تو یہ کہ جی ڈیولش وے سے آپ کوئی بھی اپنی ضرورت پوری کریں گے وہ آپ کو سکون نہیں دے گی بلکہ پریشان کرے گی، اور سیکنڈ کہ انسان کا جو گڈ بیہیویئر ہے اٹ میکس آل دا ڈفرینس۔ آپ کسی سے سختی سے کوئی بات نہیں منوا سکتے، وہ آپ کی بات مانے گا لیکن دل سے نہیں مانے گا۔ یو ہیو ٹو
earn respect, not demand it. اب وہ رسپیکٹ ارن کس طرح ہوتی ہے؟ جب آپ وربل کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بھی اس کو کر کے دکھائیں. تو یہی اس لیسن میں بتایا جاتا ہے کہ اور اسلام بھی بیسیکلی اسی کا مظہر ہے کہ اسلام جو پوری دنیا میں پھیلا ہے اینڈ ناؤ اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. یہ کس طرح پھیلا ہے؟ یہ بھی اسی طرح پھیلا ہے کہ لوگوں جو صحابہ تھے یا جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے اپنے حسن سلوک سے غیر مسلموں کو مسلم کیا ہے. تلوار کے زور پہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا، یا بظاہر تو وہ کہے گا جی ہاں جی میں آپ کی بات مانتا ہوں، تو پیچھے آپ کو گالیاں ہی نکالے گا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ اس سے حسن سلوک کریں گے تو وہ آپ کے سامنے بھی آپ کی بات مانے گا اور آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کی تعریف کرے گا. تو اس لحاظ سے یہ جو لیسن ہے، تھینک یو میم، اٹ از این ایگزامپل آف گڈ بیہیویئر. اور اس میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ایک اچھا عمل جو ہے یہ کتنی زندگیوں پر ایفیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ لسننگ اٹینٹیولی. نیکسٹ ویڈیو کے اندر ایکسرسائز اور سینونیمز انشاءاللہ میں اپلوڈ کر دوں گا. تھینک یو ویری مچ.